تو آخری اسپیکر جو ہیں وہ ٹیچر ہیں ینگ جنریشن کے، ویسے تو راوین ہیں ماشاءاللہ، ہسٹورین ہیں، ہسٹری پڑھاتے تھے، زندگی میں اچانک حادثے کے بعد ڈی ریل ہوئے، ڈاکٹرز نے اپنی سرتوڑ کوشش کی انہیں کسی طرح سے اس حالت سے نکالنے کی، یہ تو وہ خود ہی بتا دیں گے۔ مجھے ان کا یہی فکرہ نہیں بھولتا کہ میں نشہ کرتا ہوں اور مجھے ڈاکٹرز نشہ دیتے ہیں اور میرا نشہ ختم نہیں ہونے دیتے۔ تو میں پہلے دن جب کلینک پہ انہوں نے یہ بولا تو میں کبھی اوفینڈ نہیں ہوا، میں نے بڑا ایگریسولی انہیں سنا اور ان کے جتنا اعمال نامہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا، بڑے بڑے سائیکیٹرسٹوں کے پیپرز تھے، فزیشنز کے، وہ سارا بھی کھنگالا۔ لیکن بہرحال یہ اس میں سے کیسے نکلے 5-10 منٹ میں، اس نشے کی جو خود ہم بھی ڈاکٹرز عادت ڈال دیتے ہیں، اس میں سے نکلتا وہی ہے جو نکلنا چاہتا ہے، جو خود کم از کم اتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اس لت سے، نشے سے، عادت سے جان چھڑانی ہے۔ اللہ کریم پھر اس کی مدد فرماتے ہیں۔ زہیب امین صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 5-10 منٹ میں اپنی زندگی کا خلاصہ، اب اپنے شوق سے ان کے اسکول والوں کے ریکویسٹ پہ، بلکہ اب یہ بچوں کے اسلامیات کے ہر دل عزیز ٹیچر بھی ہیں ہسٹری کے ساتھ، او لیول اے لیول کے بچے جو ہیں، لاہور میں ایک نام ہے ان کا، لیکن بہرحال اس وقت تو ان کی اپنی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زہیب امین۔ السلام علیکم۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتا ہی دیا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ جی میں نشہ کرتا تھا اور لاہور کے سارے ڈاکٹرز مجھے یہ نشہ دیتے تھے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں ایک گواہی دینے، اپنے دوسرے جنم کی کہانی سنانے۔ اپنی ارلی 20s میں تھا، گورنمنٹ کالج سے پڑھا، راوین، ٹیچر بن گیا، شارٹ ٹائم میں کافی فیم مل گیا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، دوستیاں، یاریاں، ینگ ایج کے پیشنز، شرارتی تھا، شرارتی ہوتے ہیں سارے لڑکے، ساری شرارتیں کی تھوڑی تھوڑی، اللہ سے ڈر بھی لگتا تھا۔ پھر ایک دن ایک المناک حادثے میں اپنے والد کو کھو بیٹھا اور ساتھ ساتھ زندگی کا مقصد بھی کھو بیٹھا، ڈی ریل ہو گیا۔ سمجھ نہیں آئی، آج تک سمجھ نہیں آئی وہ کیا تھا، وہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم تھا، کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، غصہ تھا، غم تھا، کیا مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی۔ سمٹمز کیا تھے؟ نیند نہیں آتی تھی، اضطراب، پریشانی، سوچیں، منفی سوچیں، سوسائڈل تھاٹس، کوئی مقصد نہیں رہا تو یہ سب آنا شاید لاجیکل ہی تھا۔ بالآخر ڈاکٹروں کے پاس پہنچا، ایک ڈاکٹر، 2 ڈاکٹر، 3 ڈاکٹر، ڈاکٹر بھی بڑھتے گئے اور دوائیوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ ویسے ہمارے بھی کیسے دورے معیار ہوتے ہیں، اگر بتا کے دیں تو وہ نشہ ہوتا ہے اور اگر بن بتائے دیں تو وہ اینٹی سائیکوٹکس ہوتی ہیں۔ میں نے ان کو بھگتا ہے اپنی زندگی کے 3-4 سال۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر کی دوائی ریلیجسلی کھانے کے بعد مجھے سکون نہیں ملتا تھا، تو جب کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا تو وہ پرانی گولیوں میں ایک اور گولی ایڈ کر دیتا تھا، دوائیوں کا مزہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ وہ دوائیاں ایسی ہوتی تھیں، جس نے کھائی ہیں زندگی میں شاید وہ اچھے طریقے سے جانتا ہوگا، ان کو چھوڑتے ہیں تو جسم میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے پھر ایک اور دوائی۔ اپنے آپ کو کرش بھی کرتا تھا کہ میں کیسا ٹیچر ہوں، بچے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ میری زندگی کا بہت مشکل دور تھا، ان سوچوں سے میں باہر نہیں آ پا رہا تھا، ایک گڑھا تھا، ایسے لگتا تھا جس میں گرتا ہی جا رہا ہوں، گرتا ہی جا رہا ہوں، گرتا ہی جا رہا ہوں۔ علماء کے پاس گیا، پیران کے پاس بھی گیا، نماز، روزے، تسبیحاں، سب کچھ کیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا کرتا میں؟ کس کے پاس جاتا؟ جس نے جو کہا میں نے کر لیا،
لیکن کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی تھی. ڈاکٹر بھی اپنی جگہ صحیح تھے, لیکن ان کے پاس میرے مسئلے کا جواب نہیں تھا. جس دن میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا ہوں, آج قصیدہ برد شریف سنتے ہوئے مجھے وہی دن یاد آ رہا تھا. وہ دن ہے, اور آج کا دن بھی آج میں آپ لوگوں کے سامنے زندہ کھڑا ہوں. خیر ہوا ایسے کہ ڈاکٹر صاحب نے سارا ریکارڈ دیکھا میرا. ایک دم سے انہوں نے کہا کہ اچھا چلو دعا کرتے ہیں. انہوں نے سورہ رحمان سنائی, میں نے آنکھیں بند کر کے سنی. طبیعت میں عجیب سی بے چینی سی پیدا ہوئی. ابھی سنتے سنتے ڈاکٹر صاحب نے کہا یار سب کو معاف کر دو. خیر بہت سارے گلے شکوے تھے. پہلے تو اپنے آپ سے کہا ساروں کو معاف کر دیا ہے, لیکن جب زور ڈالا تو پتہ چلا بہت سارے لوگ تھیں, سب کو معاف کیا. سکون ملا. پرانے دھوکے یاد آئے جنہوں نے دیے تھے, جن کو دیے تھے. سب کچھ اچھا برا ساری فلم چلی آنکھوں کے سامنے. اچانک ڈاکٹر صاحب نے کہا یار اللہ کو معاف کر دو. ہیں اللہ کو معاف کر دو؟ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یار اپنے آپ کو بھی معاف کر دو, اپنے آپ کو معاف کر دو. ٹھیک ہے. اگلی بات جو انہوں نے کہی, وہ بات سنتے ہی میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا حضور کے سامنے جاؤ. میں زندگی میں کبھی نہیں ڈرا, لیکن میں اس دن ڈرا. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی حضور کے سامنے بھی پیش ہونا پڑے گا. ان کے سامنے کیسے پیش ہوتے ہیں, کیا لے کے پیش ہوں ان کے سامنے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے قصیدہ چلا دیا اور میں کہیں اس میں گم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ تمہارے سے بہت پیار کرتے ہیں, تمہاری سوچ سے بھی زیادہ. وہ تمہارے سے تب بھی پیار کرتے تھے جب تمہارے ماں باپ بھی تمہیں نہیں جانتے تھے, جب تمہارے ماں باپ بھی تمہیں نہیں جانتے تھے. ہم سب کو جب ہمارے ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے, وہ تب بھی ہمارے سے پیار کرتے تھے. ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے پیدا ہونے کے بعد دعائیں کرنی شروع کی نا. وہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی 1400 سال پہلے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوا, بس ایسے لگا کہ اپنے والد کی وہ گود جو میں مس کر رہا تھا مجھے وہ مل گئی ہے. مجھے سکون آ گیا. شاید میں اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کر رہا تھا کہ میں میرے والد کو اتنی جلدی لے گیا, اور اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہا تھا کہ شاید اپنے والد کو کوئی بہت بڑا انسان بن کے نہیں دکھا سکا, کچھ بہت زیادہ اچیو نہیں کر سکا. لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی چلے جائیں گے. لیکن ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ ایک سکون والی گود ہے جو ہمیشہ موجود ہے, اور وہاں پر سکون ہی سکون ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا آج سے صحیح ہو, لیکن پڑھا لکھا تھا, خود بھی پڑھتا تھا کہ ان دوائیوں کے ایک دم سے نہیں چھوڑتے. پھر ڈاکٹر صاحب نے ہی کہا کہ ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں اکرم ہمدانی صاحب, کرنل اکرم ہمدانی, CMH میں بیٹھتے ہیں. میں ان کو بھی سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر وہ دیکھ رہے ہیں. وہ میں نے سنا کہ پشاور چلے گئے ہیں. مجھے اس فیلڈ میں اگر کوئی انسان ملا تو وہ تھے جنہوں نے میرے مسئلے کو سمجھا. دوائیاں کیونکہ بہت زیادہ تھیں, انہوں نے بس جو بہتر سمجھا بس 1-2 گولیاں کر دیں, اور آہستہ آہستہ میری یہ تمام سائیکائٹری کی دوائیاں چھوٹ گئیں, اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں, زندہ ہوں, گواہی دے رہا ہوں. میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 34 سالوں میں یہ سیکھا ہے, اور اس ایکسپیرینس سے بہت سارے ینگسٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ جن کو بہت سارے سائیکولوجیکل مسئلے ہیں. میں نے بھی یہ ڈاکٹروں سے سنا کہ بھی OCD ہے, کوئی بائیپولر ڈس آرڈر ہے, ڈپریشن ہے, پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں کے میں نے نام سنے. پیران نے بھی کہا, کسی نے کہا کہ بھی اصائب ہیں, کسی نے کہا اثرات ہیں. لیکن دراصل یہ ساری چیزیں میرے اندر ہی تھیں. نفرت ہر بیماری کا جڑ ہے, اور بے غرض پیار اس کا علاج ہے.
وہی پیار جو سرکار دو عالم ہمارے سے کرتے ہیں ان کو ہمارے سے کیا کرتا. آپ سب ایک دوسرے سے بے غرض پیار کریں. ینگ جنریشن کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فیئر ہو جائیں, آپ کے سارے افیئرز کامیاب ہو جائیں. بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ فیئر ہوں. باقی ہم نے ان دوائیوں کو, ان میڈیسنس کو اپنی زندگیوں میں کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دی ہے. ہم سب کو پتہ ہے, جن لوگوں نے یہ کھائی ہیں سب کو پتہ ہے کہ اس سے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں. میرا آپ لوگوں کو میسج یہ ہے کہ لوگ قصیدہ سن کے سرکار دو عالم کے سامنے پیش ہو کے بھی کیور ہو سکتے ہیں, اور آج میں اس کی ایک زندہ مثال آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. اس قصیدے نے میری زندگی بدل دی. میرے میں ایک ریولوشن آ گئی, میرے میں ایک انقلاب آ گیا, میری نظر بدل گئی, میری سوچ بدل گئی, میرا پورا وجود بدل گیا. جو ینگ جنریشن ہے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کی کسی چیز میں سکون نہیں ملے گا آپ کو. یہ ریلیشن شپس, یہ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, سوٹے, نشے, دوائیاں, اگر آپ کو کوئی بھی ذہنی مسئلہ ہے تو یہ سہارے آپ کو مدد نہیں کریں گے. آخر میں آپ کو یہیں پر ہی آنا پڑے گا. طیبہ والے آ گل تیرے ہوتے مکتی ہے, آپ کو یہیں پر ہی آنا پڑے گا. بہتر ہے کہ آپ ابھی آ جائیں. میں اپنی زندگی کے 34 سالوں بعد آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اور میری زندگی کا ہر گزرتا ہوا دن مجھے یہ کنونس کر رہا ہے کہ اللہ اور سرکار دو عالم انہی کے بتائے ہوئے طریقے میں عافیت ہے, خیریت ہے اور سکون ہے. اور اسے ہٹنے میں, ڈی ریل ہونے میں ہی بیسیکلی ہم سارے اسی کی قیمت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے ہم سارے پاکستانیوں کے ساتھ. میں یہ بھی سوچتا ہوتا تھا ہم دراصل لمل منافق ہیں, مجھے یہ بھی سمجھ آئی. ہم درود تو بہت پڑھ رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے. ہمارا کال تو سرکار اور ان کے خاندان کو ہر وقت سلیوٹ کرتا ہے, لیکن ہمارا عمل بالکل ان کے دشمنوں والا ہے. ہم لوگ معاف نہیں کرتے. انہوں نے پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, پورا خاندان شہید کرا کے کسی نے بھی بد دعا نہیں دی, اور ہم لوگ دعا نہیں دیتے, مرنے والے کو بھی دعا نہیں دیتے. بس میرا میسج یہی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ قصیدہ بردہ شریف سنیں. اگر آپ کسی بھی ذہنی مسئلے کا شکار ہیں, اس میں یقیناً آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے. میں آج بھی ٹیچنگ کرتا ہوں. If not the best, then one of the favorite teachers of my students. شادی کی ہے, بیٹی ہے, ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوں. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے, حضور ہے, اور بس یہی سب کچھ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.